ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اجازت ہے، فرشتے آئے، پانی کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، ابراہیم ہم تمہاری مدد کریں، ایک پر مارے تو آگ بجھ جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں، مجھے تم سے کوئی مدد نہیں لینی، میں تمہاری مدد نہیں چاہتا۔ پھر جو فرشتوں کا سردار تھا جبریل، وہ آئے اللہ سے اجازت لے کے، اللہ میں چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل نے کہا ابراہیم کوئی حاجت ہو تو کہو۔ کہا کوئی حاجت تم سے بھی نہیں ہے، کہا اللہ سے ہی کہہ دو جو حاجت ہے، میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا۔ ارشاد ہوا کہ مجھے اللہ سے تو حاجت ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، وہ میرے لیے کافی ہے، وہی کارساز ہے، میں اللہ سے حاجت کیا کہوں، سب تو اس کے سامنے ہے، سب تو وہ دیکھ رہا ہے، میں کیا زبان سے کچھ کہوں، جو اس کی مرضی وہ میری۔ دیکھو اللہ سے مانگنا برا نہیں ہے، حکم ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ کو مانگنے والے بندے پسند ہے۔ ابراہیم کیوں نہیں مانگتے؟ ابراہیم کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے نہیں مانگتے کہ وہ صرف ابراہیم نہیں ہے، بلکہ ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ خلیل مطلب، اب یہاں بہت خاص بات، خلیل مطلب گہرا دوست۔ خلیل مطلب دوست نہیں، گہرا دوست۔ اللہ نے ابراہیم کو کیا بنایا؟ خلیل، گہرا دوست۔ گہرا دوست، دوست کیا ہوتا ہے؟ دوست کیا ہوتا ہے؟ وہ میں نے حدیث کئی بار پڑھی ہے، دوست اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر، ابن عباس کہتے ہیں نا، دوست اگر کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے چل، اور وہ پوچھے کہاں، تو وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کسے کہتے ہیں؟ چل، اور وہ چل پڑے، اسی کو دوست کہتے ہیں۔ انسان کا دوست اتنا وفادار ہونا چاہیے کہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے چل، چل پڑے، وہی دوست ہوتا ہے۔ انسان کا دوست ایسا ہوتا ہے، خدا کا دوست کیسا ہو؟ آج اب آپ ڈھونڈیے کہ ہاں آپ کے کتنے دوست ہیں؟ میرے 50 دوست ہیں، میرے 20 دوست ہیں، ہے کوئی ایسا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہو چل تو چل پڑے؟ اسی لیے کسی نے کہا ہے شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ ارے جب لوگ حسین کے دوست نہ ہوئے تو اپنا کون دوست ہوتا ہے؟ اسی لیے مولانا جمیل الرحمن قادری برکاتی رضوی علیہ رحمہ نے کہا ہے کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب پرایا ہے۔ بہت مشکل سے ملتے ہیں اچھے دوست، انگلیوں پہ گنیے، اور جس کو اچھے دوست ملے، اچھا دوست، اچھی بیوی، اچھا گھر، اچھی سواری، جس کو دنیا میں مل گئی مطلب اس کو دنیا میں جنت مل گئی۔ بہت دیکھا ہے، بہت دیکھا، چھوٹی سی عمر میں بہت دوست دیکھے، ہر ملنے والا ایسے ملتا ہے جیسے اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، لیکن مصیبتوں کے لمحات میں کون کام آتا؟ اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ مصیبت میں کون ساتھ دیتا ہے یہ نہ دیکھو، کون ساتھ چھوڑتا ہے یہ دیکھو۔ اچھے دوست بہت قسمت سے ملتے ہیں، لیکن یہاں میں اللہ کا شکر کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اللہ کا بے پناہ شکر و احسان اور بے شمار درود و سلام اس کے محبوب پر کہ ان کی نالین کے صدقے اللہ نے ہمیں جتنے بھی دوست دیے، بہت اچھے دوست دیے۔ جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو اسکول کے ساتھی بھی اچھے تھے، مدرسہ پڑھتے تھے تو مدرسے کے ساتھی بھی اچھے تھے، اور اللہ نے سب سے اچھے ساتھی سنی دعوت اسلامی میں آنے کے بعد عطا فرمائے۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ واقعی ہم نے اصل محبت کا لطف اور اصل دوستی کا لطف یہی آ کر کے پایا ہے۔ اللہ محبتوں کو سلامت رکھے، اور پھر تحریک کی برکت سے، حضور کے ذکر کی برکت سے پھر پورا شہر ہی محبت کرنے لگا، اور ان کی محبتوں کے کیا کہنے، تو اللہ کا شکر ہے۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا
کہ جب دنیا کا دوست، دنیا کے انسان کا دوست ہاتھ کندھے پہ رکھ کے کہے چل پڑے، ہے نا، تو اللہ کا دوست کیسا ہونا چاہیے؟ اور وہ بھی صرف دوست نہیں، ہر ولی اللہ کا دوست ہے نا، ہر ولی اللہ، لیکن ولیوں میں بھی پھر نبوت، ولیوں سے اوپر درجہ نبوت کا ہے، پھر نبیوں میں بھی کلیم، عیسیٰ، موسیٰ، داؤد، ایوب، یوسف، یہ سب اللہ کے دوست ہیں۔ اور ایوب کیسا دوست ہے؟ جسم میں کیڑے پڑ گئے تو ایوب کیڑے اٹھا کر کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تمہاری غذا باقی ہے، اس کو کھانے سے پہلے کہاں جاتے ہو؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ وہ کیڑے ایوب کے جسم سے لگ گئے تو اللہ نے ان کو ریشم کا کیڑا اڑا دیا، اس سے ریشم پیدا ہونے لگے۔ تو ایوب اللہ کا دوست، اتنا پکا دوست۔ یوسف 10 سال تک جیل میں رہے، کبھی شکایت بھی نہیں کی۔ اسماعیل گردن پہ چھری آ گئی، شکایت نہیں کی۔ عیسیٰ سولی پہ لٹکانے کا پلان بنا، کبھی شکایت نہیں کی۔ موسیٰ بچپنے میں صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈال دیے گئے، شکایت نہیں کی۔ پوری زندگی ستائے گئے، شکایت نہیں کی۔ اتنے سب دوست ہیں، ان میں جس کو خلیل بنایا، موسیٰ کلیم ہے، خلیل نہیں ہے۔ نوح نجی ہے، خلیل نہیں ہے۔ عیسیٰ روح ہے، خلیل نہیں ہے۔ یوسف صدیق ہے، خلیل نہیں ہے۔ یہ سب دوست ہیں۔ مقام خلیل اگر کسی کو دیا ہے تو صرف ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے خلیل، خدا کا خلیل، اللہ کا خلیل، یعنی گہرا دوست۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کیوں زبان سے نہیں کہتے میری مصیبت دور کر دے؟ یہ تو بندے کا حق ہے جو اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمے پر لیا ہے کہ جب اس کو مصیبت آئے تو اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ نے اپنے کرم سے یہ لازم کیا ہے، اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مصیبتوں کو دور کرے جب وہ طلب کرے۔ تو لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہے خلیل، اور خلیل مطلب گہرا دوست، اور گہرا دوست تو اسی کو کہتے ہیں جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، زبان بھی نہیں کھول سکتے۔ یہ مقام خلت ہے۔ جب مقام خلت یہ ہے تو مقام محبوبیت کا اعلیٰ کیا ہوگا؟ مقام محبوبیت کا مقام خلت یہ ہے کہ آگ میں جا کر کے کہا تو راضی ہے۔ مقام خلت اور خلیلی یہ ہے کہ خلیل آگ میں جا کر بھی کہتا ہے کہ اب بتا تو راضی ہے، اور مقام حبیبی یہ ہے کہ لا مقام پہ بلا کے پوچھتا ہے تو راضی ہے، یہ خدا سے پوچھتے تو راضی ہے۔ اور ہمارے حبیب کی شان یہ لا مقام پہ بلا کر سلطنت دکھا کر سب بتا کر اب بھی تو راضی ہے۔ تو وہ حبیب کیا کہتا ہے؟ حبیب کی زبان کیا ہے؟ یوسف جیل سے پوچھے تو راضی ہے، عیسیٰ پوچھے تو راضی ہے، یوسف پوچھے تو راضی ہے، موسیٰ پوچھے تو راضی ہے، خلیل آگ میں جا کے کہے تو راضی ہے، اور وہ حبیب کو کہتا ہے میری سلطنت کا دولہ دیکھنا ہے، چل تجھے دکھاتا ہوں، جو آنے جانے سے پاک ہے۔ اور وہ پردے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے دیکھ لے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہاں کوئی اور نہیں تھا، وہ تو میں ہی تھا۔ یہ سب دکھایا اور پھر پوچھا تو راضی ہے؟ بولو کتنی عزتیں دی۔ وہاں بلایا جہاں کوئی نہیں جاتا، جبریل نہیں جاتا جہاں، جبریل تو دور کی بات، جبریل کا گمان نہیں جاتا، تصور نہیں جاتا، اتنے قریب بلا کر اتنی عزتیں دی اور پھر پوچھا تو راضی ہے؟ تو راضی ہے؟ وہ حبیب کو کیا کہنا چاہیے تھا، لیکن ہائے ہائے امت سے محبت دیکھو۔ عرض کرتے ہیں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے گا۔ قربان جائیں تو گویا کہ ارشاد ہوتا ہے حبیب اب تجھے فکر کس بات کی ہے، اتنے قریب بلایا اس لیے ہے امت کے گناہ دیکھیں، میری رحمت بھی تو دیکھ لے، میرا کرم بھی تو دیکھ لے، اور پیارے ساتھ تو تیرے لیے۔ یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے، سب تو تیرا ہی تیرا محبوب، ہم بھی تیرے۔
ہم بھی تیرے. یہ کس کو کہا؟ ہم بھی تیرے. محبوب کو کہا ہم بھی تیرے. اور قیامت میں تجھے غمگین کب کرنا پیارے؟ تو جسے کہے گا صورت نہ دیکھوں گا پیارے تیری صورت کے صدقے اسے جنت عطا کر. آج بلایا تو اسی نے. یہ مقام محبوبیت ہے. خلیل کہیں کہتے وہ دیکھ رہا ہے. اور جیسے ہی آپ کو آگ میں ڈالا گیا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. اے آگ سلامتی کے ساتھ ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. مولا علی کہتے ہیں جس دن اللہ نے کہا ابراہیم پہ آگ ٹھنڈی ہو جا اس دن پوری دنیا میں آگ جلتی رہی. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آگ بجھ گئی. آگ نہیں بجھی تھی. یہ خاص بات، خاص نقطہ. لوگوں کا تصور یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو آگ نہیں بجھی، آگ جل رہی تھی. لیکن جلنے کے باوجود بھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی. اس دن اور اس دن کے بعد سے جب تک ابراہیم آگ میں رہے پوری دنیا کے اندر آگ نے کہیں کچھ کام نہیں کیا. آگ جلتی تو تھی لیکن گرم نہیں تھی، وہ ٹھنڈی ہو گئی. اور کیا کہا؟ سلامن علی ابراہیم. ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر اللہ سلامانہ فرماتا کہ سلامتی کے ساتھ تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی ٹھنڈک سے وصال فرما جاتے. اللہ نے کہا سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی. آپ آگ میں تھے اور گل و گلزار تھا. نمرود نے دیکھا ارے یہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کرتا اتار کر کے ان کو آگ میں ڈالا گیا. یہ کرتا بھی پہنے ہوئے. جنت کا کرتا فرشتوں نے لا کے پہنایا تھا. دیکھو جب امتحان دینے والا اس شان سے دیتا ہے پھر انعام اس شان سے ملتا ہے. قوم کا حال یہ کوئی امتحان دینے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن ہر آدمی نتیجہ لینے کے لیے تیار. بھائی بغیر امتحان کا رزلٹ کیسے ملے گا؟ ذرا جاؤ یہ منسپالٹی، اب تو منسپالٹی ختم ہو گئی، کارپوریشن کے اسکول میں جاؤ اور بولو ہم نے امتحان نہیں دیا ہمیں رزلٹ دے. اور 4 ڈنڈے مار کے کہے گا رزلٹ پاگل اس کو ملتا ہے جو امتحان دیتا ہے. ارے کم از کم چیٹ کر کے ہی دیتا ہے تو بھی رزلٹ مل جاتا ہے. تو جو سرے سے بیٹھا ہی نہ ہو امتحان حال میں اس کو کہاں سے رزلٹ ملے گا؟ نادان جب دنیا کے ایگزام ہال میں بیٹھے بغیر رزلٹ نہیں ملتا تو اللہ کے امتحان میں کامیابی کے بغیر تجھے رزلٹ کیسے مل سکتا ہے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ سے نکلے. نمرود ستانے سے تو باز آ گیا تھا لیکن آپ نے سوچا کہ اب میں نے یہاں نہیں رہنا، میں نے جو ہے وہ ہجرت کرنی ہے. اسی پہ گفتگو میں ختم کروں گا اور وقت رہا تو انشاءاللہ اکثر ہر سال ابراہیم علیہ السلام پر ہی تقریر ہوتی ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں آ پاتا. تو انشاءاللہ اگر موقع رہا ٹائم مجھے ملا تو عیدگاہ کے اندر ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ٹاپک لیں گے انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو کچھ نئی باتیں آپ کو وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے سننے ملے گی. اور وہاں موقع نہیں ملا تو پھر آئندہ ہفتے ہم پوری تقریر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زندگی پہ کریں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ. یہاں ایک بات عرض کر دوں اور اس کا خلاصہ بھی کر دوں جو بات میں نے ایک اشارے میں کہی تھی. آپ نے سوچا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں. آپ جو ہے وہ ہجرت کر کے وہاں سے نکلے عراق سے. آپ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ عراق میں ہوئی تھی اور وہیں پر یہ سارا معاملہ پیش آیا. عراق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے. آپ عراق سے ملک شام ہجرت کے لیے نکلے. تو چونکہ آپ جوان ہو گئے تھے اور آپ کے رشتہ دار میں آپ کی شادی ہو گئی تھی. یہ جو آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہے یہ شادی کے بعد کا ہے. شادی ہو گئی تھی حضرت سارہ سے. یہ سارہ جو تھی بہت خوبصورت خاتون تھی، بہت حسین تھی. اللہ نے بہت حسن دیا تھا. حضرت سارہ بڑی نیک عورت تھی. تو آپ اپنی بیوی کو لے کر نکل گئے ہجرت کرنے. 2 نفوس تھے جو اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کر رہے تھے. راستے میں عراق اور شام کے درمیان ایک بادشاہ رہتا تھا جو بڑا ظالم و جابر تھا. تو اس کو جب پتا چلتا تھا کہ کوئی میاں بیوی کپل جا رہے رستے سے سفر کر رہے ہیں تو وہ عورتوں کو چھین لیتا تھا اور ان کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، ظلم کرتا تھا، زنا کرتا تھا. اور سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اتنی خوبصورت، گویا کہ اس دور کی سب سے خوبصورت عورت تھی حضرت سارا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. تو جب یہ چلی تو سپاہیوں نے پکڑا دونوں کو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے. حالانکہ تھی بیوی
لیکن آپ نے کیا کہا؟ بہن ہے۔ 3 موقع ایسے آئے، 3 موقع کہ ان 3 موقعوں پر ابراہیم علیہ السلام نے زو معنی بات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 موقع پر زو معنی بات، یعنی 2 معنی کی، کہ وہ تھی بیوی لیکن کیا کہا؟ بہن ہے، کیونکہ تھی آدم کی بیٹی، اس رشتے سے تو ہر عورت دوسرے مرد کی بہن ہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے کہ بھئی یہ اگر پتہ چلے گا کہ بیوی ہے، پکڑ لے گا، چھین۔ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔